اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی مخصوص دنوں میں مخصوص جانوروں کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا قربانی ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اور حضور علیہ السلام کو اس کے متعلق حکم دیا گیا کہ فصلی لربک وانحر، کہ آپ قربانی کریں اور نماز ادا کریں۔ سامعین محترم، قربانی ایک اہم مالی عبادت بھی ہے اور شعائر اسلام میں بھی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ہجرت کے بعد 10 سال تک مدینہ منورہ میں قیام فرمایا اور ہر سال حضور علیہ السلام نے قربانی کی، اور میرے آقا علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ قربانی کے اندر رب تعالی نے بہت زیادہ اجر رکھا ہوا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کیا کرو۔ قربانی تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور قربانی کے اندر رب تعالی نے ہر بال کے برابر ایک ایک نیکی لکھی ہوئی ہے۔ جب سوال کیا گیا کہ اون کے متعلق کیا حکم ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اون کے برابر بھی رب تعالی نے ایک ایک نیکی رکھی ہوئی ہے، کہ جب تم میں سے کوئی شخص اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ جب قربانی کرتا ہے تو رب تعالی ہر بال کے برابر اسے ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر اس طرح آتا ہے کہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے کیا کرو، کہ قربانی کا خون بعد میں زمین پر گرتا ہے، رب تعالی پہلے اس کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ قربانی ایک مالی عبادت ہے اور مالک نصاب پر یہ واجب ہے۔ جس شخص کے پاس رب تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہو، جس کے پاس مال نصاب ہو، جب قربانی کے دنوں کے اندر رب تعالیٰ نے اسے مال دیا ہو تو پھر اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا میں ایک جانور قربان کرے، کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہیں رب تعالیٰ نے استطاعت دی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اگر تم قربانی نہیں کرتے عیدگاہوں کے قریب بھی مت آنا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کے اندر بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ جنہیں رب تعالیٰ نے مال دیا ہے، استطاعت دی ہے، توفیق دی ہے، جن کے پاس مال و دولت ہے، جن کے پاس رب تعالیٰ کا دیا ہوا رزق ہے، تو وہ ضرور رب تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں ایک قربانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔